السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو بھوت نگری میں آدھی رات کا وقت تھا۔ امرو عیار اپنے خیمے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے کسی نے آواز دے کر اسے اس کے نام سے پکارا ہو۔ امرو نے کروٹ بدلی اور اسی طرح پڑا رہا۔ اسے پھر کسی نے آواز دی تو امرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ خیمے میں ایک مشعل جل رہی تھی۔ دروازے پر پردہ گرا ہوا تھا۔ امرو نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے آواز کو اپنا وہم جان کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ امرو عیار۔ اچانک امرو کو ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی تو امرو نے نہ صرف جھٹ سے آنکھیں کھول دیں بلکہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ آواز اب اس نے واضح طور پر سنی تھی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا مگر اسے خیمے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہوں امرو، ملکہ لاشاللہ، کیا تم میری آواز نہیں پہچانتے؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی تو امرو عیار کی آنکھیں واقعی پھیل گئیں۔ آواز کسی عورت کی تھی اور امرو کو جس طرح آواز سنائی دی تھی اس سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ عورت امرو کے سامنے ہی موجود ہو۔ ملکہ لاشاللہ؟ کون ملکہ لاشاللہ؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم مجھے بھول گئے ہو امرو عیار، یہ تو غلط بات ہے، بہت غلط بات۔ آواز دوبارہ سنائی دی، البتہ اب آواز میں قدرے ناراضگی کا عنصر تھا۔ میں امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں کنزا سا لپکا تو وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ لاشاللہ؟ او، تم وہی ملکہ لاشاللہ ہو جو بھوتوں کی ملکہ ہے؟ امرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی ملکہ ہوں۔ چلو، تم نے مجھے پہچان تو لیا، اس آواز نے کہا۔ او، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو اور اس طرح؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ امرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم پھر بھول گئے ہو امرو عیار، بھوتوں کی ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ کیا؟ اب میں کیا بھول گیا ہوں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں روشنی میں ظاہر نہیں ہو سکتی، خاص طور پر آگ کی روشنی میں، اور یہاں مشعل جل رہی ہے۔ اگر میں یہاں ظاہر ہو جاتی تو مشعل کی روشنی سے اسی لمحے جل جاتی، ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ او ہاں، میں واقعی یہ بھول گیا تھا، امرو نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہیں پہلی بار کب اور کن حالات میں ملی تھی؟ ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ نہیں، اب مجھے یاد آ گیا ہے، تم مجھ سے 1 سال قبل ملی تھی۔ میں ان دنوں طلیسم ہوشربا کے ایک ظالم جادوگر کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ مجھے بے ہوش کر کے اور فولادی پنجرے میں قید کر کے آگ میں زندہ جلانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے آگ میں جلاتا، تم نے نہ صرف اس جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا بلکہ مجھے بھی پنجرے سے نکال کر آزاد کر دیا تھا۔ اس وقت سے میں تمہارا احسان مند ہوں اور میں نے کہا تھا کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی انعام کے تمہارے کام آؤں گا۔ یہ وعدہ مجھے آج بھی یاد ہے، امرو نے کہا۔ بہت خوب، تمہاری یادداشت واقعی بہت اچھی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں تم اپنا وعدہ تو نہیں بھول گئے، ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ او نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امرو نے فوراً ہی کہا۔ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہاری جان اس جادوگر سے کیوں بچائی تھی؟ کچھ دیر بعد ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ نہیں، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، تم اس جادوگر کے طلسمات میں کیسے پہنچ گئی تھیں اور تم نے مجھے کیوں بچایا تھا؟ امرو نے کہا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی امرو عیار، میں برسوں سے تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ پھر جب مجھے تمہارے بارے میں علم ہوا تو تم اس جادوگر کی قید میں تھے۔ مجھے چونکہ تمہاری اشد ضرورت تھی اس لیے میں نے طلیسم ہوشربا میں پہنچ کر نہ صرف اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا بلکہ تمہیں بھی وہاں سے نکال لیا تھا۔ میں نے چونکہ تمہیں پہچان لیا تھا اور اس وقت چونکہ مجھے تمہاری فوری ضرورت نہیں تھی اس لیے اس وقت میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ تم نے چونکہ خود ہی میری مدد کا وعدہ کیا تھا اس لیے اب تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا اور میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا، ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری جان میری مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی مقصد کے لیے بچائی تھی، امرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے، ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ چلو،
پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ ملکہ لاشالہ نے کہا، ساتھ چلوں؟ لیکن کہاں؟ امرو نے کہا، میں تمہیں بھوت نگری میں لے جانا چاہتی ہوں امرو عیار۔ ملکہ لاشالہ نے کہا، بھوت نگری؟ امرو کے منہ سے نکلا، ہاں، میں بھوتوں کی ملکہ ہوں، میری سلطنت بھوت نگری ہی کہلاتی ہے۔ ملکہ لاشالہ نے کہا، کیا مجھے ابھی وہاں جانا ہوگا؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک تو آدھی رات کا وقت تھا اور امرو عیار پوری طرح سویا بھی نہیں تھا، دوسرے ملکہ لاشالہ نے اسے بتایا کہ اس نے اس کی جان اپنے مقصد کے لیے بچائی تھی، اور امرو نے نادانستگی میں اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی انعام کے۔ اب ملکہ لاشالہ اسے اپنے ساتھ بھوت نگری میں لے جانا چاہتی تھی، وہ نہ جانے اس سے کیا کام لینا چاہتی تھی۔ امرو عیار نے چونکہ خود ہی ملکہ لاشالہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ اس سے اصول کے مطابق کچھ نہیں مانگ سکتا تھا، جس سے امرو کا دل ہول کھا رہا تھا کہ اسے ملکہ لاشالہ کا کام بغیر کسی انعام کے کرنا پڑے گا، اس لیے اس نے ملکہ لاشالہ کے ساتھ جانے کا سن کر منہ بنا لیا تھا۔ ہاں امرو عیار، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں اور میری ساری بھوت نگری فنا ہو جائے گی۔ ملکہ لاشالہ نے کہا، او مگر ایسا کیوں ہوگا؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ بھوت نگری چلو، پھر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ملکہ لاشالہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اگر تم کہتی ہو تو چلتا ہوں، مگر امرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ او تم میرے ساتھ چلنے سے کترا رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میرا کام کرنے پر تمہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا؟ ملکہ لاشالہ نے کہا، او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یوں ہی۔ امرو نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو امرو عیار، میرا کام کرنے کے بعد تم گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ جس کام کے لیے میں تمہیں ساتھ لے جا رہی ہوں، اگر تم میرا وہ کام کر دو گے تو میں تمہیں اتنا بڑا خزانہ انعام میں دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملکہ لاشالہ نے کہا، او کیا واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ امرو نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، میں بھوتوں کی ملکہ لاشالہ ہوں، میرے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ملکہ لاشالہ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے ملکہ لاشالہ، اب تم یہاں کھڑی کھڑی باتیں ہی کرتی رہو گی یا مجھے ساتھ لے کر بھی چلو گی؟ چلو جلدی کرو۔ امرو نے اس انداز میں کہا کہ ملکہ لاشالہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خزانے کا سن کر امرو عیار کی آنکھوں سے فوراً نیند غائب ہو گئی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور آنکھیں بند کر لو، ملکہ لاشالہ نے کہا تو امرو نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ زنبیل چونکہ ہر وقت اس کے کاندھے پر رہتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اس نے شب خوانی کا لباس نہیں پہنا تھا، اس لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کیا، اسی لمحے ملکہ لاشالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی برفیلے ہاتھ کو پکڑ لیا ہو، کیونکہ ملکہ لاشالہ کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ ارے باپ رے، اتنا سرد ہاتھ! امرو نے کہا، میں بھوت ہوں امرو، ہم اسی طرح سرد ہوتے ہیں، اب تم آنکھیں بند کر لو۔ ملکہ لاشالہ نے کہا تو امرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، ہوا کے زوردار تھپیڑے اس کے جسم سے ٹکرائے اور وہ خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کافی دیر تک نہایت تیزی سے اڑتے رہنے کے بعد آخرکار اس کے اڑنے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ نیچے جا رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کے قدم زمین پر جا لگے۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو امرو عیار۔ اچانک امرو کو بھوتوں کی ملکہ لاشالہ کی آواز سنائی تھی۔ اس کی آواز سن کر امرو نے آنکھیں کھول دیں، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ ارے یہ کیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں تو ہر طرف اندھیرا ہے۔ امرو نے کہا، اندھیرا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ ملکہ لاشالہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، پہلی بار جب تم مجھ سے ملے تھے تو تم نے مجھے اپنے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا کہ تم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی ایسی کراماتی چیز ہے جسے آنکھوں میں لگانے کے بعد تم اندھیروں میں آسانی سے دیکھ سکتے ہو۔ ملکہ لاشالہ نے کہا، کراماتی چیز؟ او ہاں، رکو، امرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اسے اچانک سلیمانی سرمے کا خیال آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکالا اور ایک سلائی کی مدد سے
سرما باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیا۔ سرما لگا کر اس نے 2-3 بار آنکھیں جھپکیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا واقعی غائب ہو گیا۔ اب وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا وہ ایک گھنے جنگل میں موجود ہے۔ اس جنگل کی زمین، درخت، پودے، حتیٰ کہ ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ جنگل میں ہر طرف بڑی بڑی اور گول جھوپڑیاں تھیں جو سیاہ گھاس پھوس کی تھیں۔ جس چیز کو دیکھ کر امرو چونکا تھا وہ وہاں پڑے ہوئے عجیب و غریب انسان تھے جو سیاہ رنگ کے تھے اور زمین پر الٹے سیدھے پڑے تھے۔ ان کی شکلیں بے حد بھیانک تھیں اور ان سب نے ایک جیسے سیاہ رنگ کے لبادوں جیسے لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب وہاں پڑے سو رہے ہوں۔ امرو کے قریب ایک بھیانک شکل والی عورت کھڑی تھی۔ اس نے بھی لبادے جیسا سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں اور اس کے سر پر ایک انسانی کھوپڑی تھی جسے اس نے تاج کی طرح پہن رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ امرو نے بدشکل عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بھوتوں کی ملکہ لاشالہ تھی۔ یہ بھوت نگری ہے اور یہ میری رعایا ہے۔ یہ سب بھوت ہیں امرو عیار، اور یہ سب کے سب بے ہوش ہیں۔ ملکہ لاشالہ نے کہا۔ بے ہوش؟ کیا مطلب؟ امرو نے چونک کر کہا، ان پر لاکڑا اور شاکرا نے جادو کر رکھا ہے۔ ملکہ لاشالہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، لاکڑا اور شاکڑا؟ یہ لاکڑا اور شاکڑا کون ہیں؟ امرو نے حیرانی سے یہ عجیب و غریب نام دہراتے ہوئے کہا، یہ 2 بھیانک بھوتوں کے نام ہیں امرو عیار، جو جادو جانتے ہیں۔ وہ دونوں یہیں اسی بھوت نگری میں ہی رہتے تھے، مگر انہوں نے نہایت خاموشی سے ایک جادوگر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ جادو سیکھ گئے تو ان کے سروں پر لمبے لمبے اور بے حد نوکیلے سینگ نکل آئے تھے اور ان کی شکلیں اور زیادہ بھیانک ہو گئی تھیں۔ جادو حاصل کر لینے کے بعد ان دونوں بھوتوں نے خود کو بے حد طاقتور اور دلیر سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بلا جواز یہاں کے بھوتوں کو ستاتے رہتے تھے۔ معمولی بات پر لڑنا جھگڑنا ان کی عادت بن چکی تھی، اور وہ جس بھوت سے ناراض ہوتے اپنی جادوئی طاقتوں سے اسے جلا کر فنا کر دیتے تھے، جس پر میں نے انہیں بھوت نگری سے نکال دیا تھا۔ بھوت نگری سے نکالے جانے کی وجہ سے وہ دونوں میرے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جادو کے زور سے نہ صرف مجھے بلکہ ساری بھوت نگری کو فنا کر دیں گے۔ انہوں نے ایک قدرتی جھیل میں جا کر مجھے اور بھوت نگری کو فنا کرنے کے لیے جادو کا عمل شروع کر دیا، جو انہیں 3000 دنوں اور 3000 راتوں میں مکمل کرنا تھا۔ مجھے اس بات کی خبر بہت دیر بعد ملی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ لاکڑا اور شاکڑا بھوت نگری کو فنا کرنے کے لیے جادو کا عمل کر رہے ہیں تو مجھے ان پر بے حد غصہ آیا۔ میں ان کی سرکوبی کرنا چاہتی تھی، مگر میری طاقتوں نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت تک ان دونوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا جادو کا عمل مکمل کر کے جھیل سے باہر نہیں آ جاتے۔ اس کے علاوہ مجھے بتایا گیا کہ وہ چونکہ سینگوں والے خطرناک اور جادوگر بھوت ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ ان دونوں کو صرف ایسا انسان ہلاک کر سکتا ہے جس نے بے شمار جنوں، دیووں اور جادوگروں کو ہلاک کیا ہو۔ میں نے اس انسان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے تمہارا نام معلوم ہوا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے طلیسم ہوشربا کے جادوگر کے ہاتھوں تمہیں یقینی موت سے بچایا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ انسان تم ہو جو لاکڑا اور شاکڑا بھوتوں کو فنا کر سکتے ہو تو میں فوراً حرکت میں آ گئی اور تمہیں ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ ان دنوں وہ دونوں مسلسل جھیل میں جادو کا عمل کر رہے تھے اور تم بھی ان دونوں کو اس وقت فنا کر سکتے تھے جب وہ دونوں جھیل سے باہر آ جاتے، جس کے لیے 1 سال باقی تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے واپس چلی گئی تھی اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب ان کے جادو کے عمل کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ اگلے 3 دن اور 3 راتوں میں وہ اپنا عمل پورا کر لیں گے، اور جادو کا عمل پورا ہوتے ہی وہ یہاں آ کر ہر طرف تباہی مچا دیں گے، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکوں گی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ اور ہاں، تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ لاکڑا اور شاکڑا کا چونکہ جادو کا عمل پورا ہونے والا ہے، اس لیے بھوت نگری کے تمام بھوت ان کے جادو کے عمل کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ 1 رات اور 1 دن گزرنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر تم خود ہی سوچو کہ کون ان شیطانوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہ سب کچھ بتا کر ملکہ لاشالہ خاموش ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ لیکن ان دونوں بھوتوں کو
میں بھلا کیسے فنا کر سکتا ہوں؟ میں ایک بوڑھا اور لاغر سا انسان ہوں، بھوتوں کو دیکھ کر ویسے ہی میری جان نکل جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم سب سے زیادہ بھیانک اور خوفناک ہیں۔ اگر ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر میں ڈر گیا یا بے ہوش ہو گیا تو پھر وہ بھوت تو مجھے کچا ہی کھا جائیں گے۔ عمرو عیار نے کہا، یہ میں نہیں جانتی، میرا علم بتاتا ہے کہ ان دونوں بھوتوں کو ہلاک کرنے کا طریقہ تم خود معلوم کر لو گے، اور وہ دونوں بھوت تمہارے ہاتھوں ہی ہلاک ہوں گے۔ عمرو عیار، ہم بھوت ضرور ہیں، مگر ہم کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ہم اپنی دنیا میں ہی رہتے ہیں، نہ باہر جاتے ہیں اور نہ باہر کی دنیا سے کوئی یہاں آتا ہے۔ یہ تو میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے پاس چلی گئی، ورنہ شاید میں بھی یہاں سے باہر کبھی نہ جاتی۔ ملکہ لاشاللہ نے کہا، ہاں تو ان بھوتوں کو ہلاک کرنے کا طریقہ بھی مجھے ہی معلوم کرنا ہوگا۔ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں۔ ملکہ لاشاللہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ بھوت کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ جھیل کہاں ہے جس کی گہرائی میں بیٹھے وہ جادوئی عمل کر رہے ہیں؟ عمرو نے کہا، میں نہیں جانتی، اس جھیل کے بارے میں بھی تمہیں خود ہی معلوم کرنا ہوگا۔ ملکہ لاشاللہ نے کہا تو عمرو عیار نے بے اختیار ہونٹ میچ لیے۔ ہاں، اگر تم کچھ بھی نہیں جانتی تھی تو مجھے یہاں کیوں لائی تھی؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان جادوگر بھوتوں نے میری رعایا کو کس طرح بے ہوش کر رکھا ہے، اور پھر تمہیں انعام میں خزانہ بھی تو دینا تھا۔ خزانہ حاصل کیے بغیر تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ ملکہ لاشاللہ نے کہا تو عمرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں خزانوں کا لالچی نہیں ہوں، لیکن تم اس قدر محبت اور پیار سے اگر کوئی خزانہ مجھے دینا چاہتی ہو تو میں بھلا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے اس انداز میں کہا کہ ملکہ لاشاللہ بے اختیار ہنس پڑی۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں عمرو عیار، ملکہ لاشاللہ نے ہنستے ہوئے کہا تو عمرو احمقانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ملکہ لاشاللہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر فضا میں دائیں بائیں لہرائے تو اسی لمحے عمرو عیار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی ہو گئی۔ اس نے خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ وہ ایک پہاڑی علاقے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی پہاڑی تھی جس میں غار کا ایک دہانہ تھا۔ دہانے پر ایک گول اور بڑا سا پتھر موجود تھا۔ یہ کیا؟ یہ اب تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ عمرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ ملکہ لاشاللہ اسے پھر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس غار میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے عمرو عیار، خزانہ صدیوں پرانا ہے، لیکن بہرحال اس دور میں بھی یہ 7 بادشاہوں کے خزانوں سے کہیں بڑا ہے۔ میں اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دیتی ہوں، تم غار کے اندر چلے جاؤ اور خزانہ حاصل کر لو۔ ملکہ لاشاللہ کی آواز سنائی تھی تو عمرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسی لمحے بھگ کی آواز کے ساتھ اچانک غار کے دہانے پر پڑے ہوئے پتھر کو عمرو نے جل کر راکھ ہوتے دیکھا۔ پتھر کے راکھ بنتے ہی دہانہ واضح ہو گیا تھا۔ کیا میں غار میں جاؤں؟ عمرو نے خوشی سے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں جاؤ۔ ملکہ لاشاللہ کی آواز سنائی دی تو عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے احتیاط کے طور پر زنبیل میں سے تلوار نکال لی تھی، چونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ خزانہ صدیوں پرانا ہے، اس لیے غار میں سانپ بھی ہو سکتے تھے۔ عمرو تلوار کی مدد سے ان سانپوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ غار زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا۔ 1-2 موڑ مڑنے کے بعد عمرو عیار غار کے اس حصے میں آ گیا جہاں ایک ہال نما بڑا سا گول کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سونے چاندی کے برتن اور زیورات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہاں بڑے بڑے مٹکے بھی موجود تھے جو سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر عمرو عیار کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ عمرو عیار آگے بڑھا، لیکن اسی وقت مٹکوں کے پیچھے سے 2 بڑے بڑے سیاہ سانپ نکل کر اس کے سامنے آ گئے اور پھن اٹھا کر زور زور سے پھنکارنے لگے، لیکن عمرو عیار اس کے لیے تیار تھا۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا، پھر سانپ جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، عمرو نے تلوار سے باری باری ان کے سر کاٹ دیے۔ ان دونوں سانپوں کے سوا وہاں کوئی سانپ موجود نہ تھا۔ عمرو نے ہر طرف جھانک کر تسلی کی اور پھر وہ غار کا خزانہ سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال چکا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ حاصل کر کے اس کا چہرہ کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑتا ہوا غار سے باہر جانے لگا تو اسے جیسے کوئی خیال آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شاکڑا اور لاکڑا بھوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور وہ کہاں ہیں؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا
تو سنہری تختی چمکی اور اس پر سیاہ حروف سے بنتے چلے گئے۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ لاکڑا اور شاکڑا بھوت یہاں سے لاکھوں میل دور کاکارا کے پہاڑی علاقے میں بنی ہوئی ایک جھیل میں موجود ہیں۔ وہاں تک جانے کے لیے عمرو عیار کو 2 دن اور 3 راتیں لگ جائیں گی، چاہے عمرو عیار سنہری چپلیں ہی کیوں نہ پہن کر جائے۔ وہاں ان دونوں بھوتوں کو عمرو پہلے زندہ پکڑے اور پھر انہیں ایک ایسی جگہ لے جائے جہاں 1000 سال پرانا خشک کنواں ہو۔ اس کنویں میں عمرو آگ جلائے۔ جب آگ بھڑک اٹھے تو عمرو عیار ان دونوں بھوتوں کو اس آگ میں پھینک دے۔ جیسے ہی وہ دونوں بھوت جلتے ہوئے کنویں میں گریں گے، اسی لمحے وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ سنہری تختی پر لکھے الفاظ پڑھ کر عمرو نے سر ہلایا اور پھر سنہری تختی اس نے زنبیل میں واپس رکھ لی۔ سنہری تختی نے اسے چونکہ سب کچھ فوری بتا دیا تھا، اس لیے عمرو نے اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا تھا، اور پھر وہ غار سے باہر آ گیا۔ کیا تم نے سارا خزانہ حاصل کر لیا ہے؟ باہر آتے ہی اسے ملکہ لاشاللہ کی آواز سنائی تھی۔ ہاں، کیوں؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، تم اب ان دونوں جادوگر بھوتوں کو فنا کرنے کب جاؤ گے، اور انہیں فنا کرنے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ملکہ لاشاللہ نے کہا۔ اسے شاید فکر ہو رہی تھی کہ عمرو عیار خزانہ حاصل کرنے کے بعد اس کا کام کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میں ابھی اور اسی وقت ان بھوتوں کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں ملکہ لاشاللہ، تم بس مجھے یہ بتا دو کہ ان بھوتوں کو ہلاک کرنے کے بعد مجھے کیا ثبوت دینا پڑے گا جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے واقعی ان جادوگر بھوتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عمرو نے کہا، تمہیں کوئی ثبوت نہیں دینا پڑے گا عمرو عیار، جیسے ہی تم ان دونوں بھوتوں کو ہلاک کرو گے بھوت نگری کے بھوتوں کو فوراً ہوش آ جائے گا۔ ملکہ لاشاللہ نے کہا، او پھر ٹھیک ہے، اب تم واپس بھوت نگری میں جاؤ اور چین سے سو جاؤ، میں ان جادوگر بھوتوں کو ہر صورت میں ہلاک کر دوں گا۔ عمرو نے کہا، او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ملکہ لاشاللہ نے کہا، ہاں بالکل سچ۔ عمرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، اب تم جانو اور جادوگر بھوت جانے۔ ملکہ لاشاللہ نے کہا تو عمرو عیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے اس کے چہرے سے ہوا کا تیز جھونکا ٹکرایا اور پھر اسے تیز زناٹے دار آواز سنائی تھی، جیسے کوئی اندیکھی مخلوق تیزی سے فضا میں بلند ہو گئی ہو۔ ملکہ لاشاللہ کے جانے کے بعد عمرو نے اپنی زنبیل سے سفید گولیاں نکال کر کھا لی۔ اسے چونکہ 2 دن اور 3 راتیں مسلسل سفر کرنا تھا، اس لیے بھوک پیاس سے بچنے کے لیے اس نے گولیاں کھا لی تھیں۔ ان گولیوں کی وجہ سے اسے 1 ہفتے تک بھوک پیاس کا احساس نہ ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی توانائی میں کوئی فرق آ سکتا تھا، کیونکہ وہ طلسماتی گولیاں تھیں۔ اس کے بعد عمرو نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال لیں اور پیروں سے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں رکھے اور سنہری جوتیاں پہن لیں۔ اسی لمحے وہ فضا میں بلند ہوا اور پھر کافی بلندی پر آ کر وہ نہایت تیزی سے مشرق کی جانب اڑتا چلا گیا۔ 2 دن اور 3 راتیں مسلسل اڑتے رہنے کے بعد وہ ایک عجیب و غریب پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں رنگ برنگے اور عجیب سے پہاڑ تھے، کوئی سبز رنگ کا تھا، کوئی نیلا اور کوئی سرخ۔ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کا پانی سنہری تھا۔ جھیل کے درمیانی حصے میں ایک بڑی سی چٹان ابھری ہوئی تھی۔ عمرو نے سنہری جوتیوں سے کہا کہ وہ اسے اس چٹان پر اتار دے، تو چند ہی لمحوں میں وہ اس چٹان پر کھڑا تھا۔ چٹان پر آ کر وہ گھوم گھوم کر جھیل کے پانی کو دیکھنے لگا، جیسے وہ پانی میں ان سینگوں والے بھوتوں کو تلاش کر رہا ہو۔ اسی لمحے اچانک چٹان کے قریب پانی میں ہلچل سی ہوئی اور عمرو نے دائیں طرف پانی سے ایک گنجے اور عجیب و غریب لمبوترے منہ والے بھوت کو سر نکالتے دیکھا۔ اس بھوت کے سر پر لمبے لمبے نوکیلے سینگ تھے۔ اسی لمحے اس کے بائیں طرف اسی طرح کا ایک اور سینگوں والا بھوت نکل آیا۔ ان بھوتوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمرو بوکھلا گیا۔ بھوت اس قدر بھیانک تھے کہ انہیں دیکھ کر عمرو کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کے چہرے پر خوف آ گیا تھا، مگر پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال کیا۔ بھوت اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے جھیل سے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عمرو نے جلدی سے زنبیل کو پکڑ کر اس کا منہ کھول دیا۔ چلو زنبیل میں، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے دونوں بھوتوں کو زوردار جھٹکے لگے۔ وہ لمبے لمبے اور نہایت دبلے تھے۔ وہ فضا میں اچھلے تو ان کے منہ سے زوردار چیخیں نکل گئیں اور دوسرے ہی لمحے وہ عمرو عیار کی زنبیل میں جا گرے۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ عمرو نے بر وقت ان دونوں بھوتوں کو زنبیل میں قید کر لیا تھا۔ شاید وہ اپنا جادو کا عمل پورا کر چکے تھے اور بھوت نگری میں جانے کے لیے جھیل سے باہر آ رہے تھے۔ دونوں بھوتوں کو زنبیل میں قید کر کے عمرو مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے زنبیل کا منہ بند کیا اور پھر اس نے سنہری جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں 1000 سال پرانا کنواں ہو۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ وہ اچھلا اور پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔
پھر سنہری چپلوں نے اسے ایک جنگل میں ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچا دیا۔ اسے چونکہ وہاں سنہری جوتیوں نے پہنچایا تھا، اس لیے امرو کو یقین تھا کہ وہ کنواں 1000 سال سے زیادہ پرانا ہوگا۔ امرو نے جنگل سے خشک لکڑیاں لا کر اس کنویں میں ڈالی اور پھر اس نے ایک لکڑی کو آگ لگا کر کنویں میں پھینک دیا۔ خشک لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی اور پھر آگ اس قدر تیز ہو گئی کہ کنویں کی منڈیر سے باہر آنے لگی۔ تب امرو نے زنبیل کا منہ کھول کر کہا کہ دونوں جادوگر بھوت زنبیل سے نکل کر کنویں میں جا گرے۔ زنبیل کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس میں سے دونوں بھوت نکل کر سیدھے جلتے ہوئے کنویں میں جا گرے۔ وہ دونوں بھوت جیسے ہی کنویں میں گرے، ان کی تیز اور دل دہلا دینے والی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کی چیخیں ختم ہو گئیں۔ دونوں بھوت جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ امرو کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سنہری جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف لے چلیں۔ اس بھیانک مہم میں اس کے ہاتھ چونکہ کافی بڑا خزانہ لگ گیا تھا، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔